اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وهو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام وکان عرشہ علی الماء لیبلوکم ایکم احسن عملا وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ سورہ ہود آیت 7۔ اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں بنایا اور اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے۔ اور اے نبی، اگر آپ لوگوں سے یہ کہہ دے کہ تم مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے تو کافر ضرور کہیں گے یہ تو محض کھلا جادو ہے۔ اس آیے مبارکہ میں آسمانوں اور زمین کی خلقت کے بارے میں ذکر ہے، اور اس کے بعد معاد کا ذکر ہے۔ ان دونوں کے درمیان میں ربط یہ ہے کہ اس کل کائنات کا وجود بے مقصد اور عبث نہیں ہے۔ اس کائنات کے وجود کا مقصد ارتقاء ہے، اور بندے کو یہاں پر ارتقاء کے لیے لایا گیا ہے، اور پھر اس کا نتیجہ دوسرے جہاں میں اس کو ملنا ہے۔ اور اگر دوسرا جہاں نہیں ہے، دوسری زندگی نہیں ہے، اچھے اور برے عمل کا کوئی نتیجہ نہیں ہے، تو اس کائنات کی خلقت عبث ہو جائے گی۔ فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا فی 6 ایام 6 دنوں میں۔ اول تو آسمانوں اور زمین یعنی کل کائنات کا ذکر ہے۔ کل کائنات کی تخلیق 6 دنوں میں ہوئی ہے۔ دن سے مراد زمانہ نہیں ہے، ہمارے دن نہیں ہے، یا ہمارے دن ہو یا ایک زمانہ ہو، مطلق زمانہ، یوم لک و یوم علیک، ایک زمانہ تمہارے حق میں ہوتا ہے، ایک زمانہ تمہارے خلاف ہوتا ہے، والا بھی زمانہ نہیں۔ یہ دو اعتبار سے زمانہ نہیں ہے۔ پہلا یہ کہ یہ زمانے کی تخلیق سے پہلے کی بات ہے، کائنات کے وجود میں آنے کے بعد زمانہ وجود میں آیا ہے۔ زمانہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ دوسرا یہ کہ خود اللہ تعالیٰ کا عمل غیر زمانی ہے۔ اللہ کا عمل زمانی نہیں ہے۔ خود جس طرح اللہ تعالیٰ زمانی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی زمان نہیں ہوتا۔ نہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، جو چیز مادی نہیں ہے اس کے لیے بھی زمان نہیں ہوتا۔ زمان و مکان ایک اعتباری چیز ہے، زمان و مکان ایک نسبی چیز ہے، اضافتی چیز ہے، ایک حقیقت مطلقہ کا نام نہیں ہے زمانہ۔ یہ نظریہ اضافت، آئنسٹائن کا جو نظریہ اضافت ہے، اس کے تحت بھی زمانہ جو ہے وہ ایک مطلق حقیقت نہیں ہے۔ آپ کے لیے کچھ ہے زمانہ، دوسرے کے لیے جو روشنی کے رفتار سے اگر کوئی سفر کرتا ہے اس کے لیے 10 منٹ وقت گزرے گا، اور آپ کے لیے 300 سال وقت گزرے گا۔ زمانہ ایک نہیں، ایک حقیقت مطلقہ نہیں ہے کہ ہم 6 ایام سے مراد زمانہ لے، 6 زمانے لے،
6 زمانے بھی نہیں۔ پھر 6 ایام کیا ہے؟ اس کی تشریح خود قرآن میں بھی نہیں ہے اور سنت اور روایات میں بھی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کل کائنات کو 6 دنوں میں خلق کیا ہے۔ لفظ دن اس لیے کہا ہے کہ لفظ دن ہمارے سمجھ اور ہماری فہم کے لیے بہت نزدیک ہے، مانوس چیز ہے۔ ہم اپنے دن رات میں زندگی کرتے ہیں اور دن رات ہمارے لیے قابل فہم چیز ہے، اور شاید کوئی نزدیک چیز ہے دن رات کے۔ 6 دن سے مراد 6 مرحلے ہیں۔ 6 مرحلوں میں اللہ تعالیٰ کا ارادہ جب ہوتا ہے کن فیکون ہی ہوتا ہے، دیر ویر نہیں لگتی، وقت زمانہ نہیں لگتا، وہاں زمانہ ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کن فیکونی 6 مرحلوں میں ہوا ہو۔ ایک مرحلوں میں اللہ نے نہ چاہا ہو، 6 مرحلے میں خود اللہ تعالیٰ کے ارادہ 6 مرحلوں کے ساتھ متعلق ہوا ہو۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کا ارادہ ایک ہی مرحلے کے ساتھ ہوتا تو کل کائنات ایک سیکنڈ میں وجود میں آ جاتی۔ ایسا نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو خلق کرنے کے لیے ارادہ فرمایا 6 مرحلوں کا۔ 6 مرحلوں کا ارادہ فرمایا، اور 6 مرحلوں میں یہ آسمان اور زمین وجود میں ہے۔ اس میں ایک اور پیچیدہ لفظ ہے جو بہت مشکل ہے، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ۔ آسمان و زمین کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا۔ ہم پہلے 6 آسمانوں کے سلسلے میں تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں آپ کے معلومات کے لیے، کہ ہمارے نظریات میں ہے 6 آسمان ہے، عرش ہے، کرسی ہے۔ 6 آسمان کیا ہیں؟ ہم تو ایک آسمان کو دیکھتے ہیں اپنے سر کے اوپر، باقی 5 آسمان کہاں ہیں؟ کیا ہے؟ معلوم نہیں۔ عرش کیا ہے؟ معلوم نہیں۔ کرسی کیا ہے؟ یہ غیبی حقائق ہیں، ہمارے لیے واضح طریقے سے معلوم نہیں ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ۔ ہم نے نزدیک ترین آسمان کو چراغوں سے سجایا ہے۔ اس سے ہم اس بات کے سمجھنے میں حق بجانب ہیں کہ جتنے بھی یہ چراغاں ہیں وہ پہلے آسمان میں ہیں، آسمان اول میں ہے یہ سارے چراغاں۔ چراغاں کیا ہے؟ چراغاں یہ ستارے۔ ستارے کیا ہیں؟ ستارے کہکشائیں۔ کہکشائیں کتنی ہیں؟ انسان اس وقت کے انسان، آئندہ کے انسان کی بات نہیں کرتے ہیں، اس وقت آئندہ 1000 سال بعد کے انسان کے علم میں کیا کیا آئے گا، اس پہلے آسمان کی وسعت، اس وقت کے انسان کے علم میں اربوں کی تعداد میں کہکشائیں آئی ہیں۔ ہر کہکشان میں اربوں کی تعداد میں چراغاں ہیں۔ سورج، ستارے جو از خود نور رکھتے ہیں، جو از خود نور رکھتے ہیں ان کو نجوم کہتے ہیں، اور جو از خود نور نہیں رکھتے، سورج سے اپنے لیے روشنی کسب کرتے ہیں، ان کو کواکب کہتے ہیں۔ ہمارے زمین کو بھی کوکبہ کہتے ہیں، کواکب میں سے ایک کوکبۃ من الکواکب۔ از خود چراغاں جو روشنی رکھتے ہیں وہ سورج ہے، ہمارے جو نزدیک ہے اس کو ہم سورج کہتے ہیں، دور ان کو ہم ستارے نجوم کہتے ہیں۔ نجوم وہ ہیں جو از خود روشنی رکھتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یہ تمام
کھربوں کی تعداد میں جو نجوم ہیں یہ سب کے سب آفتاب ہیں۔ یہ وسیع و عریض کائنات جس کا موجودہ انکشاف کی روشنی میں بھی تصور کرنا انسان کے لیے ناممکن لگتا ہے۔ بعض کہکشاؤں کی روشنی چلی ہوئی ہے، ابھی تک ہم تک نہیں پہنچی، اربوں سال میں نہیں پہنچی روشنی۔ معلوم ہے روشنی کی کیا رفتار، اربوں سال سے چلی ہوئی ہے، اور وہ ہے سماء دنیا۔ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ۔ جب پہلے آسمان کا یہ حال ہے، اور ابھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انسان اس پہلے آسمان کے انکشاف کے اوائل میں ہے، اور 1000 سال بعد کے انسان کے علم میں اس پہلے آسمان کے بارے میں کیا کچھ آنے والا ہے وہ اللہ کو پتہ۔ اب ہم کیسے سوچ سکتے ہیں دوسرے آسمان کے بارے میں، تیسرے آسمان کے بارے میں، 6 آسمانوں کے بارے میں؟ معلوم نہیں ہے۔ ایک آیت میں ہے کہ ہم نے ہر آسمان کو اس کا حکم دے دیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ہر آسمان کا اپنا ایک نظام ہے۔ ہم آسمان اول میں ہیں کہ ہمارا نظام شمسی جو ہے وہ ہمارے جو کہکشاں ہے، ہمارا کہکشاں، جس کہکشاں کا ایک حصہ ہے ہمارا سورج، ایک ستارہ ہے، ایک نجم ہے، اس میں ہم رہتے ہیں۔ اس سے ہٹ کر باقی جو کہکشائیں ہیں اس کے بارے میں ہم نہیں جانتے۔ 6 آسمانوں کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے، باقی 5 آسمانوں، ہر آسمان کو اس کا حکم دے دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے ہمارا جو نظام شمسی جس کہکشاں میں ہے، اور پھر جو کہکشائیں اس آسمان اول میں، اس کا اپنا ایک نظام ہے۔ فی کل سماء امرھا، ہر آسمان کا اپنا ایک امر ہے۔ ہمارا یہ امر ہے، ہمارا یہ زمان و مکان ہے، ہمارا یہ نظام ہے۔ اور آسمان دوم کا نظام کیا ہے؟ اس لیے فی کل ہر آسمان کا اپنا ایک امر ہے۔ آسمان دوم کا کیا نظام ہے، آسمان سوم کا کیا نظام ہے، چہارم پنجم ششم کا کیا نظام ہے، اور پھر اس کے بعد عرش کیا ہے، یہ تمام امور غیبیہ ہے۔ اس کے بارے میں بشر کو کچھ نہیں معلوم۔ روایات ہیں، ان روایات سے ممکن ہے کسی محقق کے لیے کوئی اشارے کنایے مل جائے، ورنہ ان حقائق تک رسائی جو ہے وہ تقریباً ناممکن ہے۔ ہم آگے آتے ہیں، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اسی سلسلے میں ہے۔ جب آپ کو بتایا کہ آپ کو باقی آسمانوں کے بارے میں کچھ نہیں پتہ، آپ کو بتایا آسمان اول کے بارے میں بھی ایک حصے کا پتہ چلا ہے، اپنے نزدیک ترین آسمان کے بارے میں بھی مکمل طور پر کچھ نہیں پتہ۔ کان عرشہ علی الماء کے بارے میں کیا معلوم ہو سکتا ہے؟ وہ علی الماء، ماء کیا چیز ہے؟ پہلے تو آپ کو بتاتے ہیں، ہم نے پہلے بھی بتایا ہے، عرش اللہ تعالیٰ کی مقام تدبیر کو کہتے ہیں، مقام تدبیر۔ کرسی اللہ تعالیٰ کے مقام سلطنت کو کہتے ہیں۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کی سلطنت اس کل کائنات سے زیادہ وسیع ہے، یعنی کائنات محدود ہے، اللہ تعالیٰ کی سلطنت کسی محدود تک محدود نہیں ہے، غیر محدود ہے اللہ کی سلطنت۔ عرش، جہاں بھی قرآن مجید میں لفظ عرش کا ذکر آیا ہے وہاں یدبرو، تدبیر کا ذکر آتا ہے،
لفظ تدبیر کے ساتھ یا دیگر الفاظ کے ساتھ اس کائنات کی تدبیر اور اس کائنات کے نظام چلانے سے مربوط عرش ہے۔ عرش مقام اللہ تعالیٰ نے جب اس کائنات کو بنایا تو بنانے کے بعد اس سے اللہ تعالیٰ جس طرح دیگر ادیان میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آرام کیا اور فارغ ہو گئے، ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ایک لمحے کے لیے بھی اس کائنات سے ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، اور اگر ہاتھ اٹھا دیا یہ درہم برہم جو نابود ہو جائے گا۔ کائنات کی تخلیق اور بقا دونوں اللہ تعالیٰ سے مربوط ہے، تخلیقاً و بقاءً، یہ محتاج ہے یہ کائنات۔ جس طرح اپنی خلقت اور وجود میں اللہ کا محتاج ہے، اپنی بقا میں بھی اللہ کا محتاج ہے۔ جب بقا میں بھی اللہ کا محتاج ہے، جب اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو وجود دے دیا، ایجاد کرنے کے بعد مقام ابقاء میں عرش میں آ گیا، مقام ابقاء میں آ گیا۔ یہ کائنات کی تخلیق کے بعد مقام عرش و ابقاء میں آ گیا۔ کائنات کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ کی کوئی تدبیری نظام تھا، یہ تھا علی الماء، پانی کے اوپر تھا۔ اللہ کا نظام تدبیری پانی کے اوپر تھا۔ لفظ پانی ارشاد فرمایا ہے، پانی ہمارے لیے مادہ حیات ہے۔ وجعلنا من الماء کل شیء حی، ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے خلق کیا ہے۔ پانی جو ہے مادہ حیات ہے، مائع زندگی ہے پانی۔ حدیث میں ہے ہر چیز کا حسب نسب جو ہے وہ پانی کی طرف ہے، لیکن پانی کا حسب نسب کسی اور چیز کی طرف نہیں ہے۔ لہٰذا پانی وہ مادہ اولیہ ہے اس کائنات کا۔ یہ پانی جو آپ کے لیے قابل فہم ہے، ضروری نہیں ہے یہی چیز ہو۔ کوئی ایسا مادہ ہے جو اس پانی کے شبیہ ہے، جو مادہ حیات ہے، جو سرچشمہ زندگی ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی حکومت تھی۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، کائنات کی تخلیق سے پہلے یہ اجرام سماویہ جو ہے وہ اس کے وجود میں آنے سے پہلے، آج کل کے سائنسدان کہتے ہیں کہ پہلے کیا سوڈیم نام کی کوئی مادہ تھا، یا ہوا ہے، یا کوئی اور چیز ہے، یا مائع مذاب وغیرہ کا نام لیتے ہیں۔ ہم اس قسم کے غیبی تعلیمات کی تشریح جو ہے وہ سائنسی تجربات کی روشنی میں نہیں کریں گے، اور یہ بہت واضح غلطی ہوگی کہ سائنسی تجربات کی روشنی میں ہم قرآنی حقائق کی تشریح و تطبیق کرنا شروع کر دیں۔ اس لیے کہ سائنسی نظریات جو ہے تقریباً تمام نظریات جو ہے وہ تھیوری کے مرحلے میں ہوتے ہیں، نظریہ بدل جاتا ہے، آئے دن نظریے بدلتے ہیں۔ تھیوریوں کے اوپر قرآنی حقائق جو ناقابل تغیر ہے، آپ تطبیق کریں گے بہت بڑا ظلم ہوگا، بہت بڑی زیادتی ہوگی۔ بہت سے لوگ اس اشتباہ میں پڑ گئے ہیں، یہ وہ اس میں اپنے لیے مائع افتخار سمجھتے ہیں کہ ہم نے قرآنی حقائق کو سائنسی انکشافات کے اوپر تطبیق کیا، وہ کیا۔ یہ کوئی درست عمل نہیں ہے۔ لہٰذا ہم پانی سے مراد پانی لیں گے۔ ہم قرآن نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ یہی کہیں گے، اللہ تعالیٰ کی حکومت، اللہ تعالیٰ کا مقام تدبیر اس کائنات کی تخلیق سے پہلے علی الماء، پانی کے اوپر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے مقام تدبیر تھا۔ یعنی اس کائنات کے بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تدبیری، اللہ تعالیٰ کا تدبیری مقام جو ہے اس مادے کے اوپر تھا جو مائع حیات و زندگی تھا۔ یہ ہم سمجھیں گے، بس مائع حیات و زندگی تھا، پانی کے اوپر اللہ تعالیٰ کی
کا عرش جو ہے وہ قائم تھا۔ عرش سے مراد کوئی عمارت نہیں ہے، کوئی تخت نہیں ہے جو جس طرح بادشاہان بیٹھتے ہیں۔ عرش اللہ تعالیٰ مکان و زمان سے منزہ ہے۔ عرش جیسا کہ بتایا اللہ تعالیٰ کے مقام تدبیر کو کہتے ہیں۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ آسمانوں کو بنایا اور اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر متمکن ہو گیا۔ یہ کیوں کیا؟ یہ سارا کام کیوں کیا؟ لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں بہتر عمل کرنے والا کون ہے۔ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، بہتر عمل کرنے والا کون ہے، دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات بنائی، یہ دیکھنے کے لیے کہ بہتر عمل کون کرتا ہے۔ خوب اللہ تعالیٰ کو پہلے علم میں نہیں تھا کہ بہتر عمل کون کرتا ہے۔ کائنات کی تخلیق سے پہلے کہ اگر میں اس کائنات کو خلق کروں اور بہت سے انسانوں کو جنات کو بناؤں، ان میں سے فلاں فلاں بہتر عمل کرنے والا ہوگا۔ علم تھا پر اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت تھی اس کو خلق کرنے۔ پہلے ہمیشہ ہم اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم کے اوپر قضاوت اور فیصلہ نہیں فرماتا جب تک عملاً کسی سے صادر نہ ہو جائے۔ عمل سے استحقاق بنتا ہے، نہ علم خدا سے کسی چیز کا مستحق بنتا ہے۔ وہ بہت اچھا عمل کرنے والا تھا کی بنیاد پر وہ مستحق نہیں ہوتا، بہت اچھا عمل کیا ہے کی بنیاد پر، کرنے والا تھا کی بنیاد پر کوئی کسی مزدوری کا، کسی اجرت کا وہ مستحق نہیں تھا کہ اگر میں اس کو کام دیتا بہترین کام کرتا لہٰذا اس کو سب سے زیادہ پیسے دے دوں، وہ غلط چیز ہے۔ بہترین کام نہ، میں جانتا ہوں یہ بہت اچھا کیا تو نہیں نا، نہیں کیا نہیں ہے، کرنے والا تھا، کرنے والا تھا کی بنیاد پر وہ مستحق نہیں ہوتا، کر دیا ہے کی بنیاد پر۔ لہٰذا معلوم ہوا، اس آیت سے معلوم ہوا احسن عمل غرض تخلیق کائنات ہے۔ لہٰذا جو اس کائنات میں سب سے بہتر عمل کرے گا وہی غرض تخلیق کائنات جو ہے وہ ثابت ہوگا۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تم میں سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے۔ لہٰذا اس کائنات میں جس ہستی نے سب سے بہتر عمل کیا ہے وہی غرض تخلیق قرار پاتی، واضح ہے۔ اور اسی لیے فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک، اے احسن عمل، اگر تو نہ ہوتا تو میں اس کائنات کو خلق نہ کرتا۔ احسن عمل معیار ہے، غرض ہے اس کائنات کی تخلیق کا، اور اس کائنات میں سب سے زیادہ احسن عمل کا انجام دینے والا جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ غرض تخلیق کائنات۔ اس آیت کے مفہوم یا اشارے کی روشنی میں، صراحت کی روشنی میں نہیں، مفہوم اور اشارہ یہ ملتا ہے، اور مفسرین نے بھی کہا ہے کہ غرض تخلیق کائنات وہ ہستی بنتی ہے جو ان تمام موجودات میں سب سے احسن عمل میں آگے ہے۔ وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ، احسن عمل کے لیے، آزمائش کے لیے، ارتقاء کے لیے، امتحان کے لیے ہم نے اس کائنات کو خلق کیا ہے، اور پھر اس کے بعد ایک اور زندگی میں اٹھائے جانا ہے۔ تو انکم مبعوثون جب کہا جاتا ہے من بعد الموت، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، یہ تو جادو ہے، دھوکہ ہے، جادو ہے، ایک غلط فہمی میں ڈالنا چاہتا ہے، یہ مرنے کے بعد کیسے زندہ ہو سکتا ہے۔ بعض دیگر آیات میں ان لوگوں نے کہا تھا قُلْ فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، ہمارے باپ دادا کو پھر زندہ کر کے لے آؤ اگر دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے۔
وہ اس کائنات کے فلسفے تخلیق کو نہیں سمجھتے، اور اسی کے تو وہ منکر تھے، اور اسی لیے یہ آیات صاحب ان تمام آیات کے مخاطبین جو ہے وہ مشرکین جو منکرین معاد ہیں، وہ لوگ منکرین معاد کے لیے ہے۔ اسی لیے کائنات کی تخلیق اور اللہ تعالیٰ کا عرش جو ہے وہ پانی کے اوپر ہے، اور لیبلوکم، یہ سب کچھ ہم نے بنایا تاکہ تمہاری آزمائش ہو جائے، ایکم احسن عملا۔ ان تمام حکمت اور فلسفے کے باوجود جب آپ ان سے کہتے ہیں کہ کوئی قیامت ہے، اس دنیا میں جو کام ہوگا بہتر یا بد عمل ہوگا اس کا نتیجہ دیکھنے کے لیے کوئی اور جہاں ہے، وہ کہتے ہیں یہ جادو، نہیں مانتے۔ وہ اس کائنات کے وجود کے فلسفے کو اور کائنات کے وجود کے منطق کو تسلیم نہیں کرتے۔ حالانکہ معاد بعض ہمارے علماء اور محققین کے مطابق جو فرماتے ہیں، آئندہ ہم کسی مناسبت سے آپ کے لیے مشروحاً بتائیں گے، سائنسی اعتبار سے بھی معاد ثابت ہے۔ آپ کا جو سائنس ہے اس نے بھی کہا ہے کہ یہ معاد کا تصور درست ہے، تجربات نے بھی بتایا کہ معاد درست ہے، اور پھر انسان بھی روز مشاہدہ کرتا ہے معاد کا، روز مشاہدہ کرتا ہے کہ بہت سی چیزیں جو ہے وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد خود قرآن مجید مثالیں دیتا ہے بہت سے متعدد آیات میں کہ اس مردہ زمین کے اوپر ہم پانی برساتے ہیں اور پھر دوبارہ زندہ ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح ہم مردوں کو زندہ کریں گے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى، نشأۃ اولا یعنی پہلی زندگی کو تو تم نے دیکھ لیا کہ تم کہاں سے زندہ ہوئے، کہاں سے تم نے سر اٹھایا ہے، اسی طرح آگے بھی سر اٹھاؤ گے۔ اس قسم کی آیات ان کو بتلا دیے جاتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ سحر مبین جادو ہے، دھوکہ دیتے ہیں، کوئی اور زندگی نہیں ہے۔ ہم آئندہ قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں معاد کے بارے میں تفصیلاً اور زیادہ گفتگو کریں گے، اس لیے قرآن مجید کے مضامین میں سب سے زیادہ معاد کے بارے میں مضامین ہیں، سب سے زیادہ زور معاد کے بارے میں ہے، اور معاد ہی انسان کی زندگی اور انسان کے کردار کے جو ہے وہ اس کے لیے قسمت کا تعین کرنے والا ہے۔ معاد ہی تو انسان کی زندگی کو معنی دیتا ہے، انسان کی زندگی کو جواز دیتا ہے۔ اگر معاد نہیں ہے تو یہ زندگی جو ہے وہ نیچر کے ہاتھوں میں ایک بے مقصد کھلونا ہو کر کے رہ جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔